الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محترم سامعین و مکرم حاضرین و نوجوانان اسلام، رب کائنات کا، مالک الملک دو جہاں کا، بادشاہ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں اپنے دربار میں آنے کا توفیق نصیب فرمایا. اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی ہی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ایک ہی در ہے کافی ہمارے لیے، ایک ہی در ہے کافی ہمارے لیے، ہر جگہ سر جھکانے سے کیا فائدہ. تو محترم دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنا غلام بنائے، اپنا محتاج بنائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کا غلام نہ بنائے. اپنا سر اتنا مقدس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اتنا حسین چہرہ بنایا ہے. فرمایا کہ ہم نے ساری مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے خوبصورت چہرہ میں نے انسان کا بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. جب انسان کے چہرے کو، انسان کی پیشانی کو اور ان کے وجود کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو ہمارا اور آپ کا وجود، ہمارا اور آپ کا حسین چہرہ، یہ حسین جبین کسی کے سامنے جھکنے کی عادی نہ ہو، بلکہ یہ حسین چہرہ، یہ حسین سر، یہ حسین مقدس چہرہ اور سر صرف اور صرف حسین پروردگار کے سامنے جھکے. وہ پروردگار جو اللہ جمال ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ جمیل، اللہ جمیل، اللہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ بڑا جمیل ہے. تو اس جمیل پروردگار کے سامنے یہ حسین ماتھے کو جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے فرمایا ایک ہی در ہے کافی ہمارے لیے، ہر جگہ سر جھکانے سے کیا فائدہ. تو بہر کیف محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت قرآن کی تلاوت کی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پسند اپنی اپنی، مرغوبات اپنی اپنی، ترجیحات اپنی اپنی. اب اللہ تبارک و تعالی نے
ایک نیم کا جھاڑ پیدا کر دیا۔ کیا پیدا کر دیا بھائی؟ صرف ایک جھاڑ کا مثال دے رہا ہوں میں، بہت غور سے سنیے اور اس کے اوپر تدبر تفکر کرتے ہوئے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ اس جھاڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی، کیا کمالات رکھے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں حق بات بولنے والا بنا دے۔ تو اس جھاڑ کی خصوصیات کو جب ہم جانیں گے، جھاڑ کے خوبی کو جانیں گے، اس کی ماحولیات کو جانیں گے اور ان سے کیا کیا چیزیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تمام چیزوں کو انسان جب غور کرے گا تو اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ اس کی زبان سے نکلے گی، وہ کیا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ پروردگار کیسا بنایا، اتنا حسین بنایا جھاڑ۔ تو ایک نیم کا جھاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب اس جھاڑ کو ایک لکڑی کا کام کرنے والا دیکھتا ہے، جو دروازہ بناتا ہے، چوکھٹ بناتا ہے، کھڑکیاں بناتا ہے، ٹیبل کرسی بینچ بناتا ہے۔ جب اس کی نظر اس نیم کی جھاڑ پر پڑے گی تو وہ بڑھئی اس بارے میں سوچے گا کہ اس جھاڑ سے اتنے دروازے نکل سکتے ہیں، اتنے کھڑکیاں بن سکتے ہیں، اس کا پاؤدان بن سکتا ہے اور اس کے ٹیبل اتنے بن سکتے ہیں، اور طرح طرح کی اس کی سوچ یہ ہوگی۔ ایک بڑھئی کی سوچ دروازے، کھڑکی، چوکھٹ، بینچ اور کرسی پر ہے نیم کے جھاڑ کو دیکھنے کے بعد۔ اسی جگہ دوسرا آدمی جو جھاڑوں کے ذریعے سے علاج کرتا ہے، جڑی بوٹی کا ماہر ہے، جب وہ شخص، وہ طب، وہ حکیم جب نیم کے جھاڑ کو دیکھے گا تو اس کے چھال سے الگ دوا نکالے گا، اس کے لکڑی سے الگ دوا نکالے گا، اس کے پھل اور پھول اور پتے سے الگ الگ دوائیں نکالے گا کہ جھاڑ کی چھال فلانے بیماری میں کام آتی ہے، اس کا لکڑی فلانے بیماری میں کام آتی ہے، اس کا پھل پھول پتے فلاں بیمار کو دیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکیم کو اس کا چھال کا علم دیا، حکیم کو پھل اور پھول اور پتے کا علم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا علم دیا تو وہ اس طرح سوچ رہا ہے۔ اسی طرح ایک ماحولیات کا ڈاکٹر جب نیم کے جھاڑ کو دیکھے گا تو یہ بتائے گا کہ اس جھاڑ سے یہ ہوائیں پیدا ہوتی ہے اور یہ زہریلے ہواؤں کو کھینچ لیتی ہے اور پھر یہ اچھے ہوا کو نکالتی ہے۔ لیکن اسی جگہ اور ایک شخص آئے گا، مصور، جو تصویر بنانے والا، نقش و نگار اٹھانے والا، جب وہ شخص نیم کے جھاڑ کو دیکھے گا تو محترم دوستو اس کے ڈال کو الگ انداز سے دیکھے گا، اس کے پیڑ کو الگ انداز سے دیکھے گا، اس کے اٹھان کو الگ دیکھے گا اور اس کے پھلوں کو الگ دیکھے گا اور یہ سوچے گا کہ اس کا اٹھان اگر ایسا کیا جائے، اگر اس کا جھکاؤ اس طرح کیا جائے، اس کے پتوں کو ایسا سجایا جائے تو کتنا خوبصورت دکھے گا۔ تو ایک مصور جب نیم کے جھاڑ کو دیکھتا ہے تو محترم دوستو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس جھاڑ کے اوپر دھوپ آ جائے تو دھوپ کے وقت کیسا دکھے گا، اگر اس جھاڑ کے اوپر چھاؤں آ جائے تو چھاؤں لگنے کے بعد یہ جھاڑ کیسا دکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جھاڑ بنایا، نیم کا ایک جھاڑ بنایا، لیکن محترم دوستو اس کو دیکھنے والے، اس کو سوچنے والے، اس کو غور کرنے والے کیسے کیسے انداز سے سوچ رہے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر سے جزیات اور کلیات نکال رہے ہیں اور کیا کیا ادویات نکال رہے ہیں، کیا کیا ماحولیات نکال رہے ہیں اور کیا کیا نقش و نگار نکال رہے ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر سے آواز آتی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اے پروردگار تو بڑا بہترین پیدا کرنے والا ہے، وہ بڑا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے کہ ایک جھاڑ کو تو نے پیدا کیا، اس جھاڑ کے اندر اتنے کمالات رکھ دیے۔ محترم دوستو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس
زمین کا بادشاہ بنا کر کے بھیجا. کس کو؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتا ہے، قرآن کو اپنا آئین بنا لیتا ہے اور اپنا شیوا بنا لیتا ہے، تو وہ بادشاہ ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، زمین کا بادشاہ ہوتا ہے. لیکن محترم دوستو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ ہم نے تجھ کو زمین کا بادشاہ بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن تو کہاں کیا بن گیا؟ تو بادشاہ تو کیا تو نوکر بننے کے بھی قابل نہیں ہے، بادشاہ کا نوکر بننے کا بھی قابل نہیں ہے. محترم دوستو، اس لیے ایسا ہوا کہ ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، اپنے آپ پر کبھی غور نہیں کیا، اپنی پیدائش پر کبھی ہم نے اپنی نظر کو نہیں دوڑائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی وجود جو اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس آنے کا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہر کیف محترم دوستو، تو پسند اپنی اپنی، ترجیحات اپنی اپنی، مرغوبات اپنی اپنی. آپ ایک نیم کے جھاڑ کو دیکھ کر کے ڈاکٹر الگ سوچ رہا ہے، بڑھئی الگ سوچ رہا ہے، مصور الگ سوچ رہا ہے، حکیم الگ سوچ رہا ہے. لیکن جب کوئی اللہ والا اس جھاڑ کو دیکھتا ہے، اللہ کو ماننے والا جب اس جھاڑ کو دیکھتا ہے، تو محترم دوستو اس کی اٹھان کو نہیں دیکھتا، اس میں تخت کتنے نکلتے وہ نہیں دیکھتا، اس کے اندر سے کن کن بیماریوں کو دفاع کا سانس نکلتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اللہ والا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کاریگر کتنا عظیم ہستی ہوگا، کتنا قدرت والا ہوگا، کتنا طاقت والا ہوگا کہ ایک جھاڑ پیدا کر دیا، اس کے اندر سے پھل کے اندر مٹھاس ڈال دیا، پتوں کے اندر کڑوا پن ڈال دیا، چھال کے اندر کڑوا پن ڈال دیا، چھال کے اندر یہ بیماری کا علاج ڈال دیا، پتوں کے اندر یہ بیماریوں کا علاج رکھ دیا، پھل کے اندر یہ بیماریوں کا علاج رکھ دیا، اس کے پھول کے اندر یہ بیماریوں کا علاج رکھ دیا. یہ اللہ والے کو معلوم ہوتا ہے. کس کو معلوم ہوتا ہے بھائی؟ اللہ والے کو معلوم ہوتا ہے. اس لیے تم اللہ سے اللہ کی محبت مانگو. کیا مانگو؟ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو. اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما. اور جب اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر زندگی نہیں گزارے گا، خدا کی قسم وہ لاکھ سجدہ بھی کرے گا وہ مسلمان تک نہیں ہوگا فرمایا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی معرفت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب فرمائے. آمین بولو بھائی. ارے آمین بولنے کے لیے بھی ہمیں جانا پڑے گا کیا باہر؟ تو خیر زندہ دلی کا ساتھ سنیے اور سارے لوگ میرے کو دیکھیے، اس لیے کہ سب سے خوبصورت میں ہوں، یہاں پر سب سے زیادہ خوبصورت میں ہوں. اس لیے کہ جب انسان سب سے زیادہ حسین سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور لوگ سمجھتے ہیں تو کچھ بات دل سے نکال سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو تو اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو محترم دوستو اسی طرح ہر ایک کی پسند الگ الگ، ہر ایک کی پسند الگ الگ، ہر ایک کی ترجیحات الگ الگ، ہر ایک کی مرغوبات الگ الگ. جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ مصور کی الگ پسند ہے، حکیم کی الگ پسند ہے، بڑھئی کی الگ پسند ہے، الگ سوچ ہے، تو اللہ والوں کی سب سے الگ سوچ ہے. اللہ والا جو سوچتا ہے بالکل الگ سوچتا ہے. کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر قربان جائیے، ان کی پسند پر قربان جائیے اور ان کے صحابہ کی سوچ پر، ان کی صحابہ کی پسند پر قربان جائیے. ایک مرتبہ کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور آقا ہمارے اور آپ کے نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے. اس طرح سے جس طرح سے چاند ستاروں کے بیچ میں چاند ہوتا ہے، اسی طرح سے صحابوں کے بیچ میں
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے یارو، اے میرے جانثارو، اے میرے وجود پر جان قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے میرے یارو، سنو، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. صحابہ کرام مچل اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی پسند میری خوشبو ہے. کیا ہے؟ خوشبو ہے. صحابہ کرام مچل گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا پسند دیا. پھر دوسری پسند فرمایا کہ میری دوسری پسند عورت ہے. دوسری پسند عورت ہے. اور تیسری پسند آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تیسری پسند یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. محترم دوستو، ان 3 باتوں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ میں بھی کتنا حسین بنایا تھا. ان کا سوچ بھی کتنا پاکیزہ تھا، کتنا متحد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پہلی پسند خوشبو ہے. خوشبو اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بالکل منزہ ہے، صاف ستھرا ہے اور خوشبودار ہے. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبودار بنایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی نوبت آتی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہوں گے تو ہم خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس طرف گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو خوشبودار بنایا. آپ کے وجود کو ہی نہیں بلکہ آپ کے پسینے کو بھی خوشبودار بنایا. اور اسلام پاک ہے، اسلام صاف ہے، اس لیے خوشبو کو پسند کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسند خوشبو ہے. آج بھی محترم دوستو ہمارے اور آپ کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے جمعہ کے دن خوشبو لگانا سنت قرار دیا اور فرمایا ہو سکے تو روز تم کنگھی کیا کرو اور خوشبو لگایا کرو. خوشبو لگانے سے تمہارا دل مضبوط ہوتا ہے، تمہارا دل کا دھڑکن بند ہو جائے گا اور تمہارے کو کینسر کی بیماری نہیں لگے گی. فرمایا کتنی بڑی بات ہے بھائی، ایک خوشبو لگانے سے. آج ہم یہ مت سوچنا کہ مول صاحب کا عطر کا دکان ہے اس لیے عطر کا پرچار کر رہے ہیں، یہ مت سوچنا. نہیں، ہمارا عطر لینے والے لیں گے، بکری کرنے والے بکری ہونے والا ہو جائے گا، نہیں لیں گے تو کوئی غم نہیں. لیکن ہم سنت بتا رہے ہیں کہ خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو عطر کی خوشبو پسند ہوتی ہے. محترم دوستو، آج بھی آپ مدینہ جائیں گے تو مدینے کے دروازے پر 2-3 شیخ لوگ کھڑے رہتے ہیں، آنے والے کو عطر لگاتے رہتے ہیں، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، مبارک مبارک، اور وہ لوگ عطر لگاتے رہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے دل کو خوشی پہنچانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. کسی کے دل کو خوشی پہنچانا بہت بڑا صدقہ ہے. تو ہم خوشبو لگا کر کے اگر کسی کے دل کو خوش کر رہے ہیں محترم دوستو تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. کیا ہے بھائی؟ بولو، صدقہ ہے. اور صدقہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، بہت ساری آفتوں کو ٹال دینے والی چیز ہے. اللہ ہم سب کو خوشبو کا بھی صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پسند کیا فرمائی؟ عورت. عورت کیوں فرمائی محترم دوستو؟ اس سے آپ یہ اندازہ مت لگانا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے 11 شادی کیے. یہ نہیں، جنسی خواہشات کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادی نہیں کیے. اگر آپ کو جنسی خواہشات زیادہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی، آپ کی عمر 25 سال ہے اور خدیجۃ الکبریٰ جو 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے ان سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. قربان جائیے محترم دوستو. آج کل کے نوجوانوں کو پوچھا جائے کہ تمہاری پسند کیا ہے، تمہاری پسند کیا ہے، تو کسی سینما ایکٹر کا یا ایکٹرس کا نام بتائے گا کہ میری شادی اگر اس سے ہو جاتی تو بہت اچھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوچھا میرے محبوب تو بتا تجھے پسند
پسند کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیری رضا میری رضا میری رضا تیری رضا، اگر تیری رضا یہ ہے کہ میں 3 مرتبہ مطلقہ شدہ خاتون خدیجہ سے نکاح کروں تو میں راضی ہوں پروردگار فرمایا۔ آج کل کے نوجوان کیسے کیسے ہیروئن کا خواب دیکھ رہے ہیں، ایکٹرس کا خواب دیکھ رہے ہیں، تسبیح لے کر کے سوتے ہیں کہ فلانے سے ہماری نکاح ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ارے وہ ناچنے والی گانے والی کو کیا پسند کرتے ہو؟ جس کو اسلام تھوکتا ہے، اسلام اس کو تھوکتا ہے۔ محترم دوستو، ہماری پسند عالمہ ہونا چاہیے، ہماری پسند حافظہ ہونی چاہیے، ہماری پسند سیرت والی ہونی چاہیے، ہمارا پسند اخلاق مند لڑکی ہونی چاہیے۔ مالدار کو بھی نہیں پسند فرمایا، سب سے زیادہ حسین کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ آقا نے فرمایا 3 وجہ سے نکاح کرو۔ کتنے؟ 3 وجہ سے، چاہے تو وہ مال کے اعتبار سے زیادہ ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو۔ اب آج کا امت خوبصورت کو چھوڑ دیا، مال والا ڈھونڈ رہا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مال والوں میں سے اور خوبصورت میں سے میں سیرت کو، جس کے اندر سیرت ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جس کے اندر اچھی سیرت ہے، اچھے اخلاق ہے، اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ آج کا یہ امت مسلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ گانے والا، دم بھرنے والا، یہ خوبصورت لڑکی بھی ڈھونڈتا ہے اور مال والا بھی ڈھونڈتا ہے اور اچھی سیرت والا بھی ڈھونڈتا ہے، اچھی سیرت والا بعد میں ڈھونڈتا ہے، پہلے مال والا چاہیے اور سب سے زیادہ خوبصورت چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تمہاری سیرت خوبصورت ہوتی، تمہارے اخلاق خوبصورت ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوبصورت لڑکی بھی دیتا، خوبصورت لڑکی دیتی اور اس خوبصورت اور خوبصورت سے اللہ تجھے مال و مال کر دیتا۔ لیکن ہماری سوچ بہت گندی ہے۔ اللہ ہماری سوچوں کو، ہمارے فکروں کو اللہ اسلام والی فکر بنا دے، اسلام والی سوچ بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دوسری پسند عورت ہے، پہلا خوشبو، دوسری عورت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جس وقت عورت کو بازار کے سامان سمجھتے تھے لوگ، اور اگر کسی کا جوتا ٹوٹ جاتا، ایک جماعت چل رہی ہے، جماعت میں سے کسی کا چلتے چلتے جوتا ٹوٹ جاتا، چپل ٹوٹ جاتا، تو جس کا چپل ٹوٹتا وہ شخص مجلس میں اعلان کرتا۔ کیا اعلان کرتا؟ اے لوگوں، جو مجھے نئے جوتا دلا دے گا میں اس کو اپنی بیوی دے دیتا ہوں، وہ میری بیوی اس کے حوالے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے کہ عورت کو کتنی سستی اور کتنی گری ہوئی چیز اس وقت تصور کر لیے تھے، جب آقا مدنی ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین لے کر کے آئے تو آپ نے فرمایا عورت بیچنے کے قابل نہیں، عورت جلانے کے قابل نہیں، عورت نفرت کرنے کے قابل نہیں، عورت اگر قابل ہے تو رحم کے قابل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے، اے لوگوں سن لو، جنت الفردوس کو میرے اللہ نے رکھا ہے، فرمایا جنت الفردوس کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جس جنت الفردوس کی تم روز دعا کرتے ہو نا، وہ جنت الفردوس کہیں اور نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورت کو نہ گری ہوئی چیز سمجھتا ہوں، نہ بکنے کے قابل سمجھتا ہوں، نہ نفرت کے قابل سمجھتا ہوں۔ اے لوگوں، میں عورت کو اپنا پسندیدہ عمل بتاتا ہوں اور میری پسند بتاتا ہوں کہ دوسری پسند میری عورت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 11 شادی کی۔ ایک شادی کنواری، وہ بھی 50 سال یا 55 سال کی عمر میں کنواری لڑکی سے شادی کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور باقی جتنے بھی شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دینے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کو پرورش کرنے
کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیواؤں سے آپ نے شادی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کم سے کم 2 سے شادی کی توفیق نصیب فرمائے. نہیں بولو بولے کہ مولانا آپ 2 شادی کی ترجیح دے رہے کہ ایک بیوی سے مار تو نہیں کھلائیں گے؟ ارے بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، پیسے کے اعتبار سے آپ ہر طرح سے مطمئن ہیں اور آپ 2 شادی کر سکتے ہیں اور عدل بھی کر سکتے ہیں، انصاف بھی کر سکتے ہیں، 2 شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مال والوں کو جو انصاف رکھتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں، اللہ انہیں 2 شادی کی توفیق دے. آمین بولو بھائی. کہیں بیوی سن لے گے تو پھر پریشانی ہو جائے گی، یہ لوگ آمین بول کے آ رہے ہیں مسجد میں. تو باہر کیا ہے محترم دوستو، تیسری پسند وقت ہو گیا. تیسری پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تیسری پسند نماز ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کی پسند پر میں قربان جاتا ہوں، لیکن میری بھی دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیز پسند ہے. فرمایا کیا چیز پسند ہے میرے یار؟ فرمایا پہلا پسند یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول میری آنکھ ہو، آپ کا صورت ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتا رہے، بس میری پہلی پسند یہ ہے. دوسری پسند کیا ہے؟ فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ میں اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں مال کماتا رہوں اور میں آپ کے راہ میں اپنے مال کو قربان کرتا رہوں. اسی لیے محترم دوستو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس مال بہت تھا. جب مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کی باری آئی، محترم دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مسجد نبوی کی جگہ جو خریدی جائے گی وہ میرے مال سے خریدی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مال کو قبول فرمایا اور وہ مدینہ مسجد نبوی جس میں آج لاکھوں کروڑوں کے لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیسے سے وہ مسجد کی زمین کو خریدا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین خرید لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق، اے میرے یار، تو نے کیا خریدا ہے پتا ہے تجھے؟ تو نے کیا خریدا ہے پتا ہے؟ تو جنت خرید لیا. اور ایک بات سن لے، تو وہ چیز خرید لیا جو جنت میں بھی نہیں ہے، وہ چیز تو نے خرید لیا فرمایا. تو صحابہ کرام کی ایسی پسند تھی. آج ہماری پسند کیسی ہے بھائی؟ خیر وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا. تو ہم اور آپ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں یا اس کے اوپر غور فکر کریں، غور فکر کرتے 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 جب ہمارا دماغ کام نہ کرنے لگے تو وہاں پر پکارو فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کسی اور کی کاریگری نہیں ہے، یہ میرے رب کی کاریگری ہے جو خالق دو جہاں، مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ ہے. یہ اس کی کاریگری ہے. اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ ہمیں اور آپ کو بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.